اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور پیارے بچوں اور اسلامی رشتے کی ماں بہن بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نورانی قاعدہ جتنی محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، جتنے شوق کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہے نورانی قاعدہ پڑھنے میں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنی زندگی میں قرآن شریف کو ضرور پڑھے، نورانی قاعدے کو ضرور پڑھے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے لیے اگر کامیابی چاہنا ہے، اگر ہمیں چاہیے کہ دنیا اور آخرت ہماری صحیح ہو جائے، تو ہمیں قرآن شریف کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ نہ ہی ہم نماز ادا صحیح طریقے سے کر پائیں گے اور نہ ہی ہم قرآن شریف پڑھنے کا ثواب حاصل کر پائیں گے۔ تو دوستو، آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ ایک تو آپ ویڈیو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں۔ بتائیے 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس 15 منٹ قرآن شریف سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس سے بڑے افسوس کی بات اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ تختی نمبر 21 جو ہے، 20 اور 21 ہم نے کل آپ کو پڑھا دی تھی۔ آج تختی نمبر 22 کا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے قاعدے۔ یہ کافی چیزیں یہاں پر ہیں، یہ جتنا بھی ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی مشق آپ کو کرا دوں۔ پہلے میں اس کو روانی سے پڑھاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پھر میں ہجے کراؤں گا، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل میں جا کر شروع سے لے کے اور یہاں تک کی ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم فیہا لکم، میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا آپ کو پڑھنے کا بھی اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پوری تختی پڑھی ہے تو یہاں سے بھی آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ ہم فیہا، ٹھیک ہے؟ پڑھو، ہم فیہا لکم دینکم، لکم دینکم، لم یلبسو، لم یلبسو، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، لہم اجر، لہم اجر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اظہار کرنا بتا رہے ہیں، یہاں پہ اخفا کرنا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے کو اور یہ اور نیچے جو ہے ادغام بتا رہے ہیں، یہ یہاں پر ہے، یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ 6 لائنیں ہیں جو آپ کو شوق کے ساتھ میں اور اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، ٹھیک؟ دیکھو، ہم فیہا لکم دینکم، لم یلبسوا ام لم تنذرہم، لم یلبسوا ام لم تنذرہم، تنذرہم، لہم اجر، ٹھیک؟ لہم اجر۔ اب یہاں پہ دکھا رہے ہیں اخفا کے، اب اخفا کیسے ہوتا ہے؟ ان ربہم بہم، ان ربہم بہم، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، حاویہ، یہ لفظی ادائیگی پر آپ کو خاص کر کے دھیان دینا ہے کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین، وما ہم
بمؤمنین فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب بعذاب ٹھیک ہے پڑھیں گے اور ان ربهم بهم ترمیہم بحجارة وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب ادغام الیکم مرسلون. یہاں پر جو ہے دیکھو یہ آیت آ گئی. ہم یہاں پر آیت کریں گے جہاں پر وہ سبق کیسے پڑھا جائے گا یہ ہم نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک بار تاکہ آپ کے ذہن نشین دوبارہ سے ہو جائے. دیکھو ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر آیت آتی ہے یہ آیت تو یہاں پر جو ہوتا ہے سانس توڑنا ہوتا ہے. جیسے آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو قرآن شریف میں جب جگہ جگہ آیتیں آئیں گی، جیسے آپ کو سانس توڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کو آیت پر سانس توڑنی ہے. اور آیت پر جب آپ سانس توڑیں گے تو جو لفظ ہے پہلا بالا آیت سے، جیسے یہ نون ہے، تو اگر اس پر زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، وہ سب ہٹ جائیں گے. اور ہٹنے کے بعد وہ نون ساکن ہو جائے گا. جیسے یہ واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہ نون ساکن ہو جائے گا. نون کی جگہ کوئی سا بھی لفظ ہو، یہ تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، نون کی جگہ کوئی سا بھی لفظ ہو وہ ساکن ہو جائے گا. کیسے؟ جیسے پہلے ہمیں پڑھنا ہے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں یہاں پر اگر آیت پر سانس توڑنا ہے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الیکم مرسلون، مرسلون، ٹھیک ہے، نون جو ہے وہ ساکن ہو گیا. الیکم مرسلون، مرسلون، ٹھیک. لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون، یشاءون. اب یہاں پر بھی ہوگا، لیکن یہاں پر آیت ہے، ہمیں مان لو یہاں پر سانس توڑنی ہے تو کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، قلوبہم مرض، مرض، ضاد ہے یہ، ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض فہم، ٹھیک. یہاں پر رکنا پڑے گا فہم، کیونکہ میم ہے یہاں پر، میم پہ تشدید بھی ہے. فہم معرضون، فہم معرضون، فہم معرضون. دیکھو اب پھر پڑھا دوں میں آپ کو ایک بار. الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. یہ جو ہے بالکل ہر چیز ہمیں آسانی سے پڑھنی ہے اور ہر لفظ کو ہمیں اچھے طریقے سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ یہاں پر میں دیکھوں، اب آپ کو بتاؤں، یہ اب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف، بالخصوص واو یا فا
آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن ہو، ٹھیک ہے، جیسے میم ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں جیسے یہ ہے میم ساکن، ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، اس کو ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میم ساکن ہو تو ساکن میم کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم تم، مطلب بالکل کھل کے جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اظہار شفوی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ والا جو سبق ہم نے آپ کو پڑھایا، اس میں جو ہے جیسے لکم لکم ہم، ٹھیک ہے، بالکل میم کو بالکل اچھے طریقے سے ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا، میم کو آدھا غائب نہیں رہنے، جیسے لم ام لم تنذرہم لہم، ٹھیک ہے، میم کو جو بالکل ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا سبق ہے ہمارا یہ اخفا، تو اخفا کے بارے میں دیکھو یہاں پر بتایا گیا، اخفا جو ہے شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر با آئے، جیسے یہ ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک، یہاں پر جو ہے یہ غنہ ہوگا، اور ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، میم سے ملا کر، یہ دیکھو جیسے یہ ہے تیسرے میں، اگر جیسے میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اس کو غنے کے ساتھ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتا دیا، دیکھو ایک بار میں پڑھ کے بتا دوں، یہ پوری ہسٹری آپ کو بتائی ہے میں نے۔ اب یہ دیکھو ہم فیہا، ہم میم جو بالکل صاف ہے، لکم دینکم، لم یلبسو ام لم تنذرہم لہم اجرن، ٹھیک ہے، میم کو بالکل صاف کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس میں کہیں پر بھی میم میں غنہ یا چھپانا بالکل نہیں ہے۔ اب جیسے ان ربہم بہم، دیکھو میم میں جو یہاں پر اگر میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو یہاں پر ہمیں جو غنہ کے ساتھ بھی ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، یہ لفظوں کو جو ہے اسی طریقے سے سیٹ کیا گیا تاکہ آپ کو جو ہے اس میں سمجھ میں آ سکے۔ یہ دیکھو اب لاسٹ والا دیکھو، یہ جو میں نے بتایا تھا میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یہ ہے، جیسے الیکم مرسلون، میم کو میم سے ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ دیکھیے غنہ بھی اس میں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لہم ما یشاءون، لہم ما، دیکھو میم سے میم کو ملا کے بھی پڑھا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہم ما یشاءون فی قلوبہم، میں بالکل اوپر آپ کو پہنچا دیا، دیکھو بالکل صاف طریقے سے دکھا دوں، اور فی قلوبہم مرض، قلوبہم مرض، دیکھو میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اس کو اس میں ملا کے بھی پڑھنا ہے اور اس میں ہمیں غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلوبہم مرض فہم معرضون، دیکھو میم ساکن بھی ہے اور میم پر تشدید بھی ہے تو میم کو میم میں ملا کے پڑھا جائے گا اور اس کو ڈبل پڑھا جائے گا، اور اس میں جو ہے یہ ہمیں غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق جو ہے تختی نمبر 22 کا یہ ہم نے آپ کو پڑھایا۔ آپ بتائیں، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ سبق کیسا لگا، کیونکہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو اچھا پڑھاتے، ایک بار اور جلدی سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دوں، ٹھیک ہے، ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسو
ام لم تنذرہم لہم اجر ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ یہ جو تھا سبق نمبر 22 ہم نے آپ کو پڑھایا۔ دوستو آپ ہمارے سبق کو ایصال ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ، یار رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اپنے شیئر کریں تاکہ آپ کے بچے اور اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں جو ہیں اور بڑے ہمارے اس کو پڑھ سکیں، یاد کر سکیں۔ جب تک وہ اس کو پڑھیں گے آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔